یہ جو ہم طلباء کو پڑھاتے ہیں نا، آج آپ دستار فضیلت میں آئے، یہ جو ہم علم سکھاتے ہیں، جو ہمارے اساتذہ کے پاس بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اور یہ جو مدارس میں باقاعدہ اس جیتے جاگتے کھاتے پیتے دور میں بھی تھوڑے پر قناعت کرتے ہیں، تو یہ تزکیے کی بہت بڑی صورت ہے۔ اور یہ جو میں نے کہا کہ برے عقیدوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، تو جیسے جیسے انسان کو علم ملتا ہے، انشراح صدر بڑھتا ہے، اس کے اندر سے برے عقیدے نکلتے جاتے ہیں اور خیر پختہ ہوتی جاتی ہے۔ بغیر علم کے عقیدے کا ٹھہراؤ آتا ہی، جب بندہ اس کے دلائل پر واقف ہوتا ہے پھر اسے انشراح صدر نصیب ہوتی، پھر اسے باطن کی آنکھیں ملتی۔ میرے عزیز، سختی آ گئی ہے دلوں میں، آپ یقین کریں، ہو گئی تھی غلطی یار کسی بندے سے، پر معافی مانگ گیا، ہم نے بھی کسی کے کہنے پہ صلح کر لی ہے پر ہم نے معاف نہیں کیا۔ طبیعتیں سخت ہیں، اور اس طرح کا ماحول بنا دیا گیا کہ چھوٹے چھوٹے اختلافات نے ہماری طبیعتیں بھانجوں بھتیجوں کے حق میں، عزیزوں کے حق میں، چچا کے حق میں، ماموں کے حق میں سخت کر دی۔ پوچھ لے کسی پڑوسی سے کہ اس کا اپنے پڑوسی کے بارے میں خیال کیا ہے، پوچھ لیں۔ طبیعتوں میں سختی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں لے کے ہم نے اپنے مزاج تلخ کر لیے، ہم اس سختی کو محسوس نہیں کرتے، حالانکہ حضور نے جن لوگوں کی تربیت فرمائی تھی نا، نبی کریم علیہ السلام نے جن لوگوں کو سینچا سوارا تھا اور ڈائریکٹ مشکات نبوت سے جنہوں نے فیض لیا تھا، ان کے دل اجلے ہو گئے، توانا ہو گئے، اور کبھی ہمیں سکھانے کے لیے اور کبھی امت کو تربیت کا انداز سکھانے کے لیے جب وہ سوالات کھڑے کرتے تھے تو اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کس کس طرح اپنے باطن کو سنوارنا چاہتے ہیں۔ ہم نے تو ہر نیا فیشن اپنایا ہے، ہر نیا رنگ اپنایا ہے، کیونکہ ہم اچھا نظر آنا چاہتے ہیں، اچھے ہونا نہیں چاہتے، اچھے نظر آنا چاہتے ہیں، بھلے لگنا چاہتے ہیں، بھلے ہونا الا ماشاءاللہ۔ ایک بات صحابہ نے، یعنی ایک شخص نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ دل سخت ہو گیا، کرم فرمائے۔ تو کریم نے اس شخص سے فرمایا موت کو یاد کیا کر، جب تجھے خیال آئے گا نا کہ مر جاؤں گا، دنیا سے جاؤں گا، پھر یہ سختی ٹوٹے گی، کیونکہ جو لوگ اپنی موت کا تصور کرتے ہیں، مجھے قبر میں جانا ہے، یہ ٹھاٹھ باٹھ، یہ آنا جانا، یہ شاہی او پہیاں دس دیاں قبراں جنہاں تے پھول پے، ادھروں تے کوئی بھی نہیں آمدہ پر ادھروں لکھاں گئے۔ یہ موت کا ذکر تیرے دل کو نرم کرے گا۔ ایک اور شخص نے کہا یا رسول اللہ دل سخت ہو گیا، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ تو حضور فرمانے لگے کوئی یتیم مل جائے تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، یہ نہیں فرمایا اسے کھانا کھلا، اگرچہ وہ بھی اس میں داخل ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اسے گھر لے کے دے، اس کی پرورش کر، فرمایا پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ تو پھیر جس کے سر پر باپ کا سایہ کوئی نہیں۔ آنا تو یتیموں کے ساتھ بیٹھ، ان کے ساتھ وقت گزار۔ ہمارے ہاں بھی لوگ جاتے ہیں یتیم خانوں میں، تصویریں بنواتے ہیں، ویڈیو بنواتے ہیں، فوٹو کھینچتے ہیں، بانٹتے ہیں لنگر یتیموں کے لیے، کہتے ہیں لائن بنا لو، اور تھوڑی دیر کے بعد حاجی صاحب ناراض ہو کے اندر چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں تمہاری لائن ٹھیک نہیں، میں نہیں بانٹتا۔ حاجی صاحب بتانا جب رب نے آپ کو دیا تھا تو اسی طرح ہی دیا تھا، یہی رنگ تھا آپ کا لینے کا، اور آج آپ کہتے ہیں یتیموں کی، بیواؤں کی، مجبوروں کی، میں لائن سیدھی نہیں، میں نہیں بانٹتا، چلے جاؤ پھر کبھی آنا۔ وارث شاہ مان کری نہ وارثاں دا، طبیعت سخت ہو گئی۔ کریم فرمانے لگے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر تاکہ تیرے دل کا قفل ٹوٹے، بند دروازہ کھلے، تیرے دل میں نرمی پیدا ہو۔ ایک شخص نے کہا دل سخت ہے، فرمایا قرآن پڑھا کر، پڑھ، اس کی تلاوتیں کر، یہ جب تیرے دل سے ٹکرائیں گی نا آیتیں،
تو پھر تیرے دل کو نرم کریں گے، یہ تیرے دل سے قدورتیں دور کریں گے، زنگ اتر جائے گا۔ ایک نے عرض کی یا رسول اللہ دل سخت ہے، فرمایا اللہ کا ذکر کر، دل نرم ہو جائے۔ ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں یہ جو حضور نے مختلف لوگوں کو مختلف طریقے بتائے نا، یہی ایک شیخ کے لیے نصیحت ہے کہ ہر بندہ ایک طریقے سے ٹھیک نہیں ہوتا، کسی کا علاج کچھ ہے تو کسی کا علاج کچھ ہے، کسی کے لیے دوائی اور ہے اور کسی کے لیے دوائی، مرض ایک ہے علاج۔ ایک دوست نے مجھ سے پوچھا کہ ایک ہی طریقے سے نہیں سارے لوگوں کی تربیت ہو سکتی، کوئی نقش بندی، کوئی چشتی، کوئی قادری، کوئی کچھ۔ میں انہوں آکھیا میں کہا تو ہی مینوں ایک دن کہہ رہا سا کہ مینوں ڈاکٹری دوائی نہ فرق نہیں پیندا، میں کو حکیم ہی لبنا، تو میں کہ ہن اسی جڑے ڈاکٹری کھانے ہیں سانوں اجازت ہے کہ نہیں؟ اور کئی ان دونوں کو پسند نہیں کرتے، کہتے میں جناب ہومیوپیتھک کھانی ہے، تو ایک ہی مرض ہے نا۔ تو یہ سارے طریقے جو ہیں ان سے علاج ہوتا ہے نا، تو کسی کو اختلاف تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ہمارے بزرگ بھی مختلف طریقوں سے علاج کرتے ہیں، علاج ایک ہی بیماری کا کرتے ہیں، دل کی سختی کا۔ اپنی طبیعت میں گنجائش لائیں، نرمی پیدا کریں، طبیعت میں گھٹن لائیں۔ ہمارے آ گئی ہے، سختیاں آ گئی۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میں ایک کالم نویس کو پڑھ رہا تھا، اس نے لکھا کہ ہمارے نا ایک کالج میں جھگڑا ہو گیا کسی آفیسر کا، سمجھ لیں پرنسپل کا، کسی ٹیچر کے ساتھ۔ یعنی وہ ٹیچر سب سے قابل تھا، لیکن پرنسپل سے جھگڑا ہو گیا تو ٹیچر صاحب نے بیچاروں نے کوئی سخت بات کر دی ہوگی، تو ماں بدولت جب افسر ہوں تو پھر تو نہیں برداشت کرتے، آپ کی جرت کیسے ہوئی؟ انہوں نے کچھ ایسا کر دیا کہ وہ تبادلہ کرنا ضروری تھا۔ کہتے ہیں کہ لوگوں نے پریشرائز کیا، اسٹوڈنٹس نے، بعض طلباء کے والدین نے، کہ استاد قابل ہے، طالب علم مانوس ہے، بات کی سمجھ آتی ہے، تو علاقے کو ضرورت ہے، آپ مہربانی کریں نہیں مانے۔ پھر انہوں نے نا اس متعلقہ ٹیچر کو مجبور کیا کہ آپ چلو معذرت کر لیں۔ انہوں نے معذرت کر لی، لیکن اس صاحب نے کہا کہ چونکہ میری شان میں بے ادبی ہوئی ہے، لہذا بچوں کا نقصان ہوتا ہے تو ہو، آپ سب اگر کہتے بھی ہیں تو کہیں، چونکہ میری شان میں بے ادبی ہو گئی ہے، اور یہ معافی بھی مانگ رہا ہے۔ اور اس نے کہا جی معاف تو میں کر دوں گا، پر باقی ٹیچروں نے دیکھ لیا ہے، وہ بھی دلیر ہو جائیں گے، لہذا یہ جائے ہی جائے۔ انہوں نے پھر ایک بڑی عجیب بات لکھی، لکھتے لکھتے کہنے لگے یہ نا ہمارا مجموعی حال ہو گیا ہے، ہم اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ہم ذاتی مفاد کو ہمیشہ، ذاتی مفاد کو ملی مفاد پر ترجیح دیتے ہیں۔ ہم یار عجیب بات نہیں، لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، کسی یتیم کا مال تیرے گھر میں آئے اور تیرے گھر میں روشنی ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیواؤں کے پیسے کھا جاتے ہیں لوگ، کس کس نام پر کیا کیا تماشا لگاتے ہیں، ذاتی مفاد پر ملی مفاد قربان کر دیا۔ دل ہو نا نرم، دل ہو پیارا، دل ہو مخلص، تو آپ یقین کریں زندگی جینے کا مزہ آتا ہے۔ انسان مقصد کے لیے جیے تو وہ تھکتا نہیں، وہ اکتاتا نہیں، اسے کسی جگہ تکلیف نہیں ہوتی۔